الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. سورۃ الحج کی آیت نمبر 8 سے 17 تک آیا آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی. سورۃ الحج کے آغاز یعنی ابتدا میں قیامت کا ذکر تھا اور قیامت کی سختیاں اور ہولناک صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس میں ہوش و حواس لوگوں کے اڑ جائیں گے جیسے کہ کوئی نشے کی حالت میں ہو، حالانکہ واقعی کوئی نشے کی حالت میں نہ ہوگا، وہ نشہ نہ ہوگا، وہ مدہوشی اللہ کے عذاب کے خوف کی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی اس دن کے لوگ انکار کرتے ہیں کہ قیامت نہ ہوگی اور یہ کہ قیامت کا وقوع ممکن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر 2 دلائل دیے. ایک ہر آدمی کی پیدائش اور دوسرا زمین سے چیزوں کا اگنا. تو جس طریقے سے ہر آدمی کی پیدائش ایک مردہ چیز سے ہوئی تو پھر اللہ مردوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اگر مردہ پانی سے زندہ انسان ہو سکتا ہے اور مردہ بیج سے، مردہ گٹھلی سے زندے درخت پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر قبروں میں پڑے ہوئے مردے لوگ کیوں دوبارہ نہیں اٹھ سکتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اور آخر میں فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، بس قیامت تو آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں ہیں یعنی برزخ میں ہیں اللہ ان کو اٹھائیں گے. تو قبر سے مراد یہاں صرف وہی گڑھا نہیں جس میں ہم مردے کو ڈال کے آ جاتے ہیں، بلکہ عالم برزخ. تو برزخ میں انسان کہیں بھی ہو، جانوروں کے پیٹوں میں ہو، جی کسی نے اس کو جلا کر اس کی راکھ بکھیر دی ہو، جانوروں نے کھا لیا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، تو قیامت سے پہلے اللہ اس کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء کو، چاہے وہ مٹی میں ہوں کہیں بھی ہوں، ان کو
پھر محاصرے کا عمل ہوگا۔ آج جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں، کافر، منافق، مشرک، کہ ان کے عقائد اور نظریات بے دلیل ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں ہے اپنے مذہب کی، بس ایسی باتیں ہانکے چلے جا رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں یوں ہی جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، ولا ہدن، یعنی کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں، نہ کسی کتاب سے دلیل ہے نہ کوئی معقول دلیل ہے، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی کی بات ہے ان کے پاس، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب سے اپنی اس بات پر دلیل لا سکتے ہیں، بس مال ایک بات ہے، ہانکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ ان کے اندر غرور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ ہمیشہ غرور اور تکبر جب انسان میں آتا ہے تو وہ حق بات قبول کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی کیا ثانیہ عطفی، بس اپنے پہلو کو تاؤ دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اپنے پہلو کو یوں موڑ کے تکبر کے ساتھ، لیضل عن سبیل اللہ، اور ایسے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بہکا دے، او جی یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ جو نہیں مانتا تو کوئی بات ہوگی، حالانکہ وہ غرور کا پتلا بنا ہوا ہے، خود بہکا ہوا ہے، دلیل نہیں ہے، بس اکڑ دکھا کے کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرے۔ ایسے شخص کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی اور ذلت، یہ بالآخر دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گا۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن جلنے کا عذاب، پتہ چلے گا اس کو کہ تکبر کیا چیز ہوتی ہے۔ اور جب اس کو ہم عذاب میں جھونکیں گے تو ساتھ میں یہ کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سزا تیرے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، تیرے ہاتھوں نے بھیجے تھے، یعنی تو نے بھیجے تھے، اس لیے کہ آدمی زیادہ تر کام ہاتھوں ہی سے کرتا ہے، تو اس لیے ہاتھوں کا ذکر ہے، ورنہ یہ نہیں کہ آنکھوں سے، کانوں سے، سر سے یا پاؤں سے جو اعمال سرزد ہوئے وہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی عمل تو نے آگے بھیجے تھے نا، یہ اس کی سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تو بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، تو بلا وجہ تجھے جلنے کے عذاب میں نہیں جھونکا گیا، یہ عذاب کیا ہے؟ خود تیرے اعمال ہیں جو عذاب کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، یہ منافق لوگ ہیں، وہ اوپر جو تھے وہ مشرک اور کافر لوگ تھے، یہ منافق لوگ ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں یعبد اللہ علی حرف، کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کرتے ہیں، یعنی کہ بالکل نہیں کرتے ہیں لیکن کنارے پہ کھڑے کرتے ہیں، آگے نہیں آتے، دیکھیں گے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یعنی دنیا کے مفاد کی خاطر عبادت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے تو آگے بڑھیں گے، نہ ملا تو یوں ہی کنارے سے واپس ہو جائیں گے۔ تو لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اعلیٰ حرف، یعنی کنارے پہ،
تاکہ ان کا واپس ہونا آسان ہو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو اس عبادت میں، اسلام میں کوئی اپنی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی دنیا کا مفاد ان کو ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، اطمأن بہ، تو اس پہ مطمئن ہو جاتا، ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا دین ہے جی، ماشاءاللہ میں آیا ہوں، بڑا اچھا دین ہے، تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اور اگر اس کو کوئی امتحان آ جاتا ہے، اس میں دین کے کاموں میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، امتحان آ جاتا ہے، تو انقلاب علی وجہ، منہ کے بل پھر جاتا ہے، یار کچھ مزہ نہیں آیا، مزہ آیا تھا لیکن مال نہیں ملا، یا چودراہٹ نہیں ملی، یا جس غرض کے لیے تو آیا تھا وہ غرض پوری نہیں ہوئی، کہ وہ مزہ نہیں آیا، کہتا بس میں نے دیکھ لیا تھا کچھ نہیں ہوا، تو بس منہ کے بل واپس ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں کچھ دیہاتی قسم کے لوگ ایسے ہی تھے کہ مفاد کے لیے وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ دیکھتے کیا ملتا ہے، اگر کچھ ملتا دنیا کا فائدہ تو پھر تو کہتے ٹھیک ہے، اگر نہ ملتا ہوتا نا واپس ہو جاتا، کچھ نہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک دین سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کی کامیابی تو مقصود تھی نہیں، دنیا مقصود تھی، وہ نہیں ملی تو وہ نہیں ملی، ختم ہوئی بات۔ تو جیسے کہ آج کل سیاسی لٹیرے ہوتے ہیں کہ اگر کسی پارٹی سے کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے جی، داخل ہو جاتے ہیں، نہ ملا تو انقلاب والا کچھ، سیٹ ویٹ نہیں ملی، وزارت صدارت نہیں ملی، واپس ہو گئے، اس لیے کہ مقصد قوم کی خدمت نہیں، مقصد پیٹ کی خدمت، وہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہے تو نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ اور آج کل کے روشن خیالوں کا بھی یہی حال ہے، آج کل کے جو اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہتے ہیں، راسخ العقیدہ نہیں کہتے، یعنی اسلام میں جن کا نظریہ پکا ہے، کچھ بھی ہو جائے گا ہم نے دین کو نہیں چھوڑا جی، وہ نہیں، وہ ان کا تعلق دین کے ساتھ مفاد کی خاطر ہے، تو اگر کچھ ہوتا ہے تو چلتے ہیں، کچھ تھوڑا سا چلتے ہیں، اور کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا تو بس واپس ہو۔ تو یہ طبقہ ہر دور میں رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں اور نقصان میں ہے یہ طبقہ جی۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی نہ دنیا نہ آخرت جی، ان کی دنیا بھی خسارے میں جی، اس لیے کہ دنیا اگر مل بھی گئی تو کتنی ملے گی، تھوڑے ہی دن تو ہے نا دنیا کے، آخر فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہوگی، اور آخرت کے بارے میں تو نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو انہوں نے دل سے قبول ہی نہیں کیا، تو یوں دنیا کا بھی خسارہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے وہ نہ ملی تو تھوڑے وقت کے لیے، اور آخرت کا تو مطلق خسارہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو جو دین کے ساتھ تعلق دنیا کی خاطر رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں رکھتے۔ اور ذالک الخسران المبین، فرمایا گھاٹا فائدہ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے، لیکن جس کی نہ دنیا نہ آخرت، یہ کھلم کھلا گھاٹا ہے، اس سے بڑا نقصان نہیں کہ جس کی نہ دنیا نہ آخرت، اور ایسے لوگوں کی نہ دنیا نہ آخرت۔ یہی لوگ ہیں جو صرف دنیا بنانے کے لیے یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا حاجت برانی کے لیے اوروں کو پکارتے رہتے ہیں، جہاں سے توقع ہے کہ کچھ ملے گا، توقع جہاں سے ملے گا تو ان کی دعائیاں دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یا فلاں میری مدد کر، یا فلاں میری مدد کر، تو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ایسی مخلوق کو لا یضرہ
کو نقصان پہنچانے پہ قدرت رکھتی ہے، وَلَا وَمَا لَا يَنْفَعُ، اور نہ ان کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اختیار میں نہ فائدہ ہے کسی کو پہنچانے کا نہ نقصان ہے۔ جہاں تک دھات کی مورتیاں ہیں، پتھروں کی مورتیاں ہیں، لکڑی کی مورتیاں ہیں، یا اس قسم کی بے جان چیزیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو کیا نفع کسی کو کیا نقصان پہنچائیں گے، لیکن جہاں تک باحیات اور زندہ شخصیات ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، تو ان کے اختیار میں بھی کسی کو نفع نقصان پہنچانا نہیں۔ تو اس لیے کسی کو بھی اللہ کے سوا اپنی حاجات میں پکارنا یہ سراسر گھاٹا اور نقصان ہے، اور یہ ایسوں ہی کو پکارنا ہے جس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں۔ اور جو بے اختیار چیزوں کو حاجت میں پکاریں تو ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمراہی ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے، اور یہی تو وقت کا ضیاع ہے، اسی میں تو وقت ضائع ہوتا ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یدعو لمن ضر اقرب من نفع، یہ لوگ غیر اللہ کو حاجات میں پکارنے والے ان کو پکارتے ہیں کہ جن کا نقصان بنسبت فائدے کے زیادہ قریب ہے، یعنی ان کو پکارنے میں نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے۔ فائدہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ان کے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ البتہ نقصان وہ کیا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور جب شرک کا ارتکاب ہوگا تو فقط حبط عملہ، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ان سے غیر اللہ سے تو ملنا ہی کچھ نہیں ہے، الٹا ان کو پکارنے سے جو دین تھا وہ بھی برباد ہو گیا، تو فائدہ تو کیا ملے گا؟ نقصان قریب۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، البتہ برا ہے یہ آقا جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ولبئس العشیر، اور برا ہے یہ دوست جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جس کو حاجت روا تو مشکل کشا سمجھ کے پکارا، جی نہ تو یہ آقا اچھا ہے اور نہ یہ دوست اچھا ہے، نہ یہ دوستی کے قابل ہے نہ یہ آقائی کے قابل ہے۔ ہاں ان لوگوں کے مقابلے میں وہ جو اللہ سے ملتجی ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، جی اور اپنا سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ ہیں کامیاب لوگ، ان کو دونوں جہاں کی سرخروئی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن کے نظریات اور جن کے اعمال ایسے نہیں جن کا ذکر اوپر گزرا ہے، بلکہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی منازل پہ پہنچائیں گے، اور وہ کیا؟ ان کو داخل کریں گے باغات میں جن کے سامنے نہریں بے سدا بہار۔ اور ان اللہ یفعل ما یرید، یہ ویسا ہی وعدہ نہیں ہے، ترخانے والی بات نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، اور اس کو کرنے پہ اللہ تعالیٰ کو قدرت بھی حاصل ہے۔ یہ ایسا سیاسی وعدہ نہیں ہے ہم آئے تو یہ کر دیں گے، ہم آئے تو وہ کر دیں گے۔ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کے خلاف نہیں کرتے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور فعال لما یرید، جو ارادہ کرے اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل
سچا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس شخص کا یہ خیال ہے، اس سے مراد کافر آدمی ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کریں گے. کیونکہ کافر ہی تو ایسا ہے، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے عمل ہی ایسے کیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتا. اس لیے وہ ہر وقت مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور جو مایوسی کا شکار ہو جائے نا تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں فرمایا ہے. اکثر جو مایوس ہوتے ہیں نا خودکشی کرتے ہیں، اس لیے اب کامیابی کے چانس نہیں ہیں، لہذا زندگی کو ختم کرتے ہیں. لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں کرے گا. وہ کتنا بھی ناکام کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے گا، توقع رکھے گا، امید رکھے گا، وہ مایوس نہیں ہوگا. لیکن کافر تو تھوڑی سی بات ہو جائے مایوسی کے شکار ہو جاتا ہے. اور قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمائے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا سوائے کافر، بس وہی کافر ہے. یعنی بالکل کسی چیز کے بظاہر امکان نہ ہو تو بھی مومن کہتا ہے امکان نہیں تو اللہ امکان پیدا کر سکتا ہے. کسی چیز کے بالکل چانس نہیں تو مومن پھر بھی امید رکھتا ہے کہ نہیں ہے تو اللہ پیدا کر سکتا ہے. وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب نہیں تو اسباب پیدا کر سکتا ہے، اور وہ بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے. تو مومن کا تو اتنا بلند عقیدہ ہے. لیکن کافر کی ساری نظر سبب پہ ہوتی ہے، اور جب سبب نہیں ہوتا نا کہتا اب نہیں ہوگا، اب بالکل نہیں ہوگا. اس لیے کہ مسبب الاسباب پہ تو اس کی نظر ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کافر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا، وہ اتنا مایوسی کا شکار ہے کہ اللہ اب اس کی بالکل مدد نہیں کرے گا. نہ دنیا میں کرے گا، نہ آخرت میں کرے گا. نہ دنیا میں کرے گا، نہ آخرت میں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، ایسے آدمی کو آسمان کی طرف ایک رسی لٹکانی چاہیے، جہاں تک وہ لٹکا سکتا ہے. ایک لمبی رسی آسمان کی طرف، یعنی بلندی کی طرف لٹکائے، کسی چھت کے ساتھ لٹکائے. آسمان تک تو نہیں پہنچ سکے گا نا، ظاہر بات ہے کسی چھت تک. تو آسمان کا مطلب بلندی، تو کسی بلندی کے ساتھ رسی لٹکائے. ثم الیقطع، اور پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ کے اوپر سے رسی کو کاٹ دے. اپنے آپ کو باندھ کر رسی کو کاٹ دے. فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو ختم کرتی ہے یا نہیں؟ ختم ہی ہو جائے گا. جب وہاں لٹک جائے گا، رسی کٹ جائے گی، دڑام سے نیچے گرے گا، ختم ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا. ورنہ جب تک زندہ ہے تو غصہ ہی میں رہے گا. اس کو ایسی تدبیر کرنی چاہیے، یعنی خودکشی کر لینی چاہیے. دیکھیں کہ اس کی خودکشی سے اس کا غصہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. ایک تفسیر تو اس آیت کی یہی ہے کہ مایوس کافر جو ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، اللہ اس کی بالکل مدد نہیں کرے گا، تو وہ یوں کرے گا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ینصرہ ہو میں وہ آدمی مراد نہیں، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی بالکل مدد نہیں کرے گا، جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے رسول کی بالکل مدد نہیں کرے گا، تو
یہ بالکل غلط بات ہے، جی بالکل غلط بات ہے۔ اگر اس کے بس میں ہے، اس کے بس میں ہے کہ وہ اللہ کی مدد کو روک سکتا ہے جو اللہ اپنے رسول کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اللہ نے تو رسولوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، جی، اور مومنوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی کریں گے، اور اس دن بھی کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے، یعنی قیامت۔ تو دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور مومنوں کی آخرت میں بھی کریں گے، تو ہمارا وعدہ۔ اور فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، صرف مدد ہی کی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، غالب بھی میں اور میرے رسول آئیں گے۔ ہاں اس کے لیے ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، اس میں وقت لگے گا، آزمائش آئے گی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایسا ہو۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی کوئی چانس ہی نہیں ہے، رسول کی مدد کی کوئی ہے ہی، اللہ بالکل نہیں مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں کہتا ہوں میں کروں گا، تم کہتے ہو نہیں کرو گے، میں نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، جی تو پھر ایسا کرو، تم اس کو روک کے دیکھو۔ تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکاؤ اور پھر خود کو اوپر چڑھاؤ، جی، اور پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ لٹکا کر اوپر سے کاٹ دو، دیکھو کہ تم اللہ کی مدد کو روک سکتے ہو اس طریقے سے، یعنی تم ختم ہو جاؤ گے اور اللہ کا وعدہ برقرار رہے گا۔ تو بہرحال دونوں تفسیریں ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ایسے ہی ہم نے اس قرآن حکیم کو آیات بینات کی صورت میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں، ہر آیہ کریمہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کسی آیت کا جواب کوئی تیار نہیں کر سکتا، ایک آیت کا بھی۔ تو اس لیے آیت کا معنی ہوتا ہے نا معجزہ، اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ تو ہر آیت قرآنی اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، اور ہر آیت ایک معجزہ بھی ہے کہ اس جیسی آیت کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور آیت کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہوتے ہیں۔ تو آیات بینات کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات حلال حرام کے نازل فرمائے، اس میں کوئی پیچیدگی کی بات نہیں، تو یہ سب باتیں آیات کے اندر ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو اسی کی ہدایت کو چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں ہدایت کے، یعنی اس میں ہدایت کی صلاحیت ہے، صلاحیتیں بھی تو اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ تو ہر بندے کی صلاحیت سے اللہ واقف ہیں کہ اس کو ہدایت دوں گا یہ ہدایت قبول کر لے گا، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کو ہدایت دوں تو یہ نہیں قبول کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہر بندے کی صلاحیت سے اور اس کی انابت اور اس کے اللہ کی طرف رجوع سے بالکل واقف ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو وہ ہدایت بھی دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ مَن يُنِيبُ، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے لیے اسباب پیدا کرواتے ہیں۔ جو رجوع نہیں کرتا تو اس کے لیے اسباب نہیں مہیا کرتے، اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ہونے کے بعد اب آیت نمبر 17 جو آخری آیت ہے جو آج تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ مختلف مذاہب کا ذکر فرماتے ہیں۔ دنیا میں کئی مذاہب ہیں، کئی ادیان ہیں، کئی ملتیں ہیں، کئی دین ہیں،
تو ان کے نام لینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہیں گے اور دنیا میں کوئی ان مذاہب کو مٹا نہیں سکتا اور نہ ان میں حق اور باطل کا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کے حضور آئیں گے تو اللہ سب میں فیصلہ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ ان میں سچا دین کون سا تھا، باطل ادیان کون سے تھے۔ تو اللہ اپنی عدالت میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیں گے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جو ان کا فیصلہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس لیے حق کے تلاش کرنے والوں کو حق کی تلاش خود کرنی چاہیے اور اللہ سے اس کی دعائے اہدنا الصراط المستقیم مانگنی چاہیے۔ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں گے۔ لیکن کوئی یہ فیصلہ چاہے کہ یہاں دو ٹوک فیصلہ ہو جائے تو دو ٹوک فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، یہ چلتے رہیں گے اور فیصلے کا دن اللہ نے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، فیصلے کا دن جو ہے نا وہ ان سب کے اللہ کے حضور حاضری کا وقت مقرر ہے۔ اس دن آئیں گے، اس کا ایک دن کا نام کیا ہے؟ یوم الفصل بھی اس کا نام ہے۔ اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچے تھے اور غلط تھے، کن کے نظریات صحیح تھے، کن کے غلط تھے، کن کے اعمال صحیح تھے، کن کے غلط تھے۔ تو بس اس دن سینکڑوں نہیں ہوں گے، پھر دو ہی ہوں گے، اور اس طریقے سے مکس گیدرنگ بھی نہیں ہوگی دنیا کی، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، فلانا فلانا بھی، بلکہ اللہ امتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج مومنوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی لائنیں الگ کر دیں۔ تو قیامت کے دن اللہ بالکل نکھار کے رکھ دیں گے، حق والے الگ، باطل والے الگ، فیصلہ ہو سکتا۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے نام ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، یہ ہے اسلام۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ جی، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو جو ایمان لائے ان کے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان کا دوسرا نام بھی کیا ہے؟ مسلمان۔ ان الدین، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فیصلہ بھی کر لیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یہ بھی یاد رکھو دنیا میں مختلف ادیان ہیں، ملتیں ہیں، مذاہب ہیں، لیکن اللہ کے ہاں مقبول دین، مطلوب دین اسلام ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے چل فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا وہ بالکل قبول نہ کیا جائے گا، وہ مسترد ہے، وہ مردود ہے۔ تو فیصلہ سنا، تو یاد ترتیب میں سب سے پہلے اسی کا نام لیا، ان الذین آمنوا، اس دین والوں کی ایک خاص صفت اللہ نے بیان کر دی۔ دین کا نام یہاں نہیں لیا، دین کا نام تو دوسری ہے اسلام، یہاں صرف اس اسلام کے جو پیروکار ہیں ان کے دوسرے نام سے ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ مومن، مسلم اور مومن۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جن کا دین دین اسلام ہے، جن کا دین اللہ کے یہاں مقبول ہے، جن کا دین کے بغیر دوسرا دین اللہ قبول نہیں کرے، ٹھیک۔ اور والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، وہ لوگ جو یہودی بنے۔ یہودیت نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کا۔ تو ان کا اصل نام تو بنی اسرائیل تھا، بعد میں آگے چل کر انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے یہود رکھ دیا، جبکہ یہود یہ ابراہیم، یہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہودا۔ تو یہودی صرف اسی کی نسل کو کہتے تھے، جیسے 12 بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی نسل جو ہے نا وہ
اپنے باپ کی طرف جن سے یوسفی جی یہودی بنیامینی اس کی طرف منسوب تھا، لیکن چونکہ یہودا یہ ایک لیڈر قسم کا آدمی تھا بھائیوں میں، سیاسی لحاظ سے مضبوط جی، تو بس پھر اس کی اولاد اتنی غالب آ گئی کہ باقی سب اس میں مدعو ہو گئے، تو باقی کے نام ختم ہو گئے، اب سب یہودی کہنا لگا، بنا لڑکے تھا اسرائیلی، ان کا لگتا تھا اسرائیلی یہودی۔ تو خیر یہودی وہ ہیں جو اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں اور تورات کو اپنی دینی اور مذہبی کتاب کہتے ہیں، لیکن وہ کتاب انہوں نے بگاڑ دی ہے اور اپنا اصل دین بھی انہوں نے بگاڑ دیا ہے اور تحریف کی نظر کر دیا ہے، من مانی باتیں اس میں شامل کرتی ہیں جو ان کے دل کو نہیں لگی، ان کو نکال باہر کیا یا اس کی غلط تعویل کی ہے، تو خیر وہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا۔ تیسرا مذہب والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی مذہب رکھتے ہیں، صابی یہ کون لوگ ہیں؟ تو بعض حضرات ان کو عیسائیوں کی یا نصارہ کو صابی کی ایک شاخ سمجھتے ہیں، یا یہ کہ صابی کو نصارہ کی شاخ کہتے ہیں، لیکن دراصل بات یہ کہ یہ کسی کی شاخ نہیں ہے، یہ ایک مستقل دین تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اسی دین کا دور تھا، یعنی یہ کسی ایک پیغمبر کے دین کا نام نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے پیچھے شیس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور تک کا جو زمانہ ہے اس کو صابی دور کہتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام ہی کا ایک مذہب ہے جس کو صابی کہتے ہیں، تو اس میں توحید، اللہ کی توحید، طہارت، صوم، نماز، روزہ، یہ اس کی بنیادی ارکان تھے اور اس پہ عمل ہوتا تھا ان انبیاء کرام کے زمانے میں، لیکن بعد میں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کے اندر بھی لوگوں نے تبدیلیاں پیدا کر دی، اور تبدیلیاں پیدا کرنے کے بعد اس کا بالکل حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ بجائے توحید کے اب مکمل شرک کا مجموعہ بن گیا، صابیت۔ تو اس وقت دنیا میں جو غیر الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، تو یوں ہم اگر مذاہب کی یا ادیان کی تقسیم کریں تو دو قسم کے بنتے ہیں، الہامی اور غیر الہامی۔ الہامی کا مطلب یہ کہ جن ادیان کی بنیاد اللہ نے خود قائم کی ہے، اللہ کی وحی پر قائم ہے، اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے وہ دنیا میں آئے ہیں، تو وہ الہامی کہلاتے ہیں، اور ان میں اس وقت دنیا میں 3 مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور نصرانیت، جو اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ کی وحی پر اس کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر مذاہب ہیں وہ سب غیر الہامی کہلاتے ہیں، لیکن بنیاد ان کی بھی وہ کیا تھی؟ الہامی تھی، اور وہ پہلے صابی تھے، صابیت سے بگڑ کر وہ بالکل اب ایسے ہیں کہ وہ یعنی شرک کا پرندہ ہے، تو چینیوں کا مذہب ہو گیا، جپنیز کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں تو یہ اسی کی بگڑی ہوئی شکلیں، صابیت کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، لیکن اب اس میں اللہ کی توحید کا نام و نشانی نہیں جی، اور عجیب و غریب ان کے عقائد ہیں، عجیب و غریب ان کے نظریات ہیں۔ تو بہرحال یہ سب صابی ہیں جو کسی زمانے میں ان کا دور تھا اور یہ صحیح دین تھا، لیکن بعد میں بگڑ کر کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو شیس اور ادریس علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ دور کیا ہے؟ صابی کہلاتا ہے، اور اس بات کو
خاتم المحدث یعنی حافظ الحدیث امام سیوطی جو آخری حافظ الحدیث امام سیوطی جلال الدین سیوطی جو ہے نا آخری حافظ الحدیث ہیں، ان کے بعد کوئی حافظ الحدیث اس امت میں نہیں ہوا، اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ، تو امام سیوطی آخری، یہ 9ویں 10ویں سن ہجری کے امام ہیں، یہ آخری جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، اس کے بعد 1,00,000 کا حافظ کوئی نہیں۔ تو انہوں نے تقریباً 500 کتابیں لکھی ہیں چھوٹی بڑی، تفسیر میں 2 تفسیریں، تفسیر جلالین مختصر جو ہمارے اسلامی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور تفسیر در منصور وہ قدر تفصیل سے ہے عربی میں، اور بہت ساری کتابیں۔ تو بہرحال انہوں نے حسن المحاضرہ نام سے کتاب لکھی، حسن المحاضرہ فی تعریف مصر والقاہرہ، مصر کی تاریخ پر کتاب لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیس علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کا دور سابی دور تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے اب قیامت تک دور حنیفی دور ہے، حنیفی ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے نا حنیف، یعنی یہ ملت ابراہیمی ہی کی تجدید ہے، اسلام بھی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی علیہ السلام کی تجدید ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے جو ہر باطل سے یکسو تھا، اور اتبعوا ملت، یا مسلمانوں تم بھی اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو ہمارا دین بھی دین حنیفی ہے، اسلام کیا ہے؟ دین حنیفی ہے۔ تو یہ دور ابراہیم علیہ السلام سے چلا اور یہ اب قیامت تک دور حنیفی رہے گا۔ تو یہودیت، عیسائیت اور مشرکین عرب اور اسلام یہ سب حنیفیت کے مدعی ہیں، سب اپنے آپ کو حنیفی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا تھے، عیسائی بھی کہتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں ہم تو اولاد ہی ان کی ہیں، تو دین چاہے کچھ بھی ہے لیکن نسبت ان کی طرف رکھتے ہیں، لیکن دراصل حنیفی کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، ان پہ ایمان لائے، جو باقاعدہ ان کی امت تھی، تو وہ سب سے زیادہ قریبی وہ ہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، پھر پچھلے دور میں یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، اور والذین آمنوا، جو ان پہ ایمان لائے، باقی صرف خالی دعوے دار ہیں، ان کے دعوے ہیں لیکن وہ عملی اور اعتقادی طور پہ ابراہیمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خیر مدعی تو ہے، دعوت تو ان کا ہے لیکن وہ خالی دعوت۔ تو ابراہیم نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے کوئی 450 سال پہلے تک عرب میں بھی دین حنیفی تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت چلتی تھی، شرک نہیں تھا، لیکن آپ سے 450 سال پہلے ایک عرب شخص نے کسی دوسرے ملک میں گیا اور وہاں بت پرستی ہوتی دیکھی تو اس کو وہ اچھا لگ گیا کہ یہ طریقہ عبادت بڑا اچھا ہے، خدا آنکھوں کے سامنے، تو ایک ان سے مانگ کر یا خرید کے لایا گیا یا مانگ کے لایا تو وہاں وہ جائز کو جب لے آیا تو لا کر آ کے دیکھا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، پھر دیکھا دیکھی وہ جو ملت اسماعیلی تھی وہ سب شرک میں تبدیل ہو گئی، اور یہاں تک کہ اللہ کا گھر جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس کے اندر باہر 360 مورتیاں رکھ دی گئی، ان کی پوجا ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ تھا اس سب کچھ کے باوجود
حنیفی دور کون سا بنا؟ یہ صحابی کون لوگ ہے؟ یعنی وہ شیس علیہ السلام، وہ نہیں، وہ دور اس وقت وہ تو ختم، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک اس کا حلیہ بدل دیا گیا اور وہ مکمل شرک میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کوئی سورت کو پوچھتا ہے، کوئی ستاروں کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے، کوئی کس کو پوچھتا ہے۔ والنصارى، اور چوتھا دین نصارى، عیسائیت، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور انجیل کو اپنی دینی کتاب کہتے ہیں۔ ایک انجیل تو نہیں، یہ چار خیر سے جی، اور وہ بھی اس کا ان کو ابھی انہوں نے بگاڑ ہوا۔ اصل انجیل کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو لاپتہ ہے۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے لکھی ہیں اس میں سے یہ چار پائی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کے نزول کے زمانے میں عیسائیت کے 3 بڑے فرقے تھے، جس کا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ ایک فرقہ تھا جو تثلیث پہ ایمان لاتا تھا، آج بھی ان کا تثلیث کا فرقہ سب سے بڑا ہے، یعنی 3 خداؤں کو مکس کر کے ایک بنا، کہتے ہیں ہم توحید مانتے ہیں 3 ہیں اور 3 میں ایک ہے، 3 میں ایک میں 3، تو یہ اور ایک ابنیت کا عقیدہ رکھنے والے اور ایک الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے، کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، کوئی اور اللہ نہیں، یہی اللہ ہے۔ یعنی اللہ ان کے جسم میں اتر کے آ گیا ہے، یہ اوتار ہے، ان میں اتر کے آ گیا، تو یہی ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسروں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، نہیں اللہ ہے لیکن وہ 3 میں سے تیسرا ہے، 2 اور ہیں۔ تو یہ تو نزول قرآن کے زمانے میں تھے اور ان کا باقاعدہ تینوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پھر مذہب کے اندر مذہب، دین کے اندر دین کرتے 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 ان کے کئی فرقے اور بنے ہیں، کہ تو 200 فرقے ان کے پر بن گئے تھے۔ آج بھی کئی فرقے ہیں عیسائیت میں، لیکن 3 پھر بڑے ہی ہیں۔ ایک مشرقی چرچ، مشرقی تقلیدی چرچ جس کو کہتے ہیں عربوں میں، جو ہے عرب کے علاقے۔ دوسرا کیتھولک، رومن کیتھولک، تو پاپائے رومی ان کا پیشوا ہے۔ تیسرا پروٹسٹنٹ ہے، یعنی وہ جدید نظریات والے، یعنی آزاد خیال جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی ہیں۔ یہودیوں کے 6 بڑے فرقے ہیں اس وقت، اور چھوٹے چھوٹے اندر مذہب کے اندر کرو تو پھر اور زیادہ ہیں، 20 ہیں۔ والمجوس، اور 5واں مجوس، مجوسی مذہب۔ مجوسی مذہب جو ہیں یہ ان کا مرکز ایران ہے، اور اس کو پارسی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آگ کو پوجتے ہیں، آگ کو معبود سمجھتے ہیں، اور چونکہ وہ معبود ہے اس لیے آتش کدے میں آگ کبھی بجھنے نہ پائے، لیکن بجھ گیا تو پھر خدا ختم ہو گیا۔ تو ان کے آتش کدوں میں 24 گھنٹے بیچارے خدا کو جلائے رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی خادم رہتا ہے کہ اللہ میاں کہیں چلے رہ جائیں، پھر تو مذہب ہم سے گر جائے گا، تو کوئی ہر وقت اس کو جلائے رکھتے ہیں تاکہ وہ موجود رہے۔ تو آگ کے پجاری ہیں، سورج کے پجاری بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں پارسی مذہب کہلاتا ہے جی، نہ وہ نہیں، یہ سنویت کے قائل ہیں۔ جیسے عیسائی تثلیث کے قائل ہیں، تو یہ سنویت کا معنی 2 خدا، کہتے ایک خیر کا پیدا کرنے والا ہے، ایک شر کا پیدا کرنے والا ہے۔
کہتا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ہی دونوں کام کرے، اچھائی بھی پیدا کرے برائی بھی پیدا کرے، کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک اچھائی پیدا کرتا ہے ایک برائی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ یوں تو ہندوؤں میں تو کروڑوں خدا ہے نا، لیکن وہ بھی تین بڑے مانتے ہیں۔ ایک کو مانتے ہیں خالق، اور دو پھر اس کے نیچے ہیں کہ ایک بھلائی کا چلانے والا، ایک اس کا بد مخابل۔ تو کشمکش ان میں رہتی ہے، ایک سنبھالنے والا ایک بگاڑنے والا۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ دو کے قائل ہیں، بنیادی طور پہ ایک خیر اہرمن یزدان۔ تو بہرحال یہ کسی زمانے میں اس کی نسبت زرتشت کی جاتی ہے، اب بھی ممکن ہے زرتشت کی کریں، اور اوستا نام ان کی کتاب ہے۔ اور اس مذہب کا یعنی دنیا میں آنے کا وقت جو مورخین نے، اہل تاریخ نے متعین کیا ہے، وہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا بتاتا ہے، بعض 6000 سال پہلے کا، لیکن یہ مبالغہ ہی ہے۔ لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی یہ پیدا ہو گئی ہے زرتشت جی، اور پھر یہ مذہب اس کی طرف۔ تو چونکہ یہ ایک غیر تبلیغی مذہب ہے، یہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے، لوگوں میں نہیں پھیلاتے، اس لیے اس کے لوگ محدود ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی میں ہیں، بمبئی میں ہیں، اس طریقے سے ایران پاکستان کا مرکزی جگہ تھی جہاں پر ہے۔ تو اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ والمجوسا، اور مجوسی، اور والذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو ان کے علاوہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب والذین اشرکوا میں آ گئے، یعنی بدھسٹ بھی اس میں آ گئے، ہندو بھی آ گئے، باقی جتنے بھی ہیں سب کسی نہ کسی درجے میں شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے کہ ان اللہ یفصل بینہم، تو کتنے ہو گئے؟ اسلام، یہودیت، صابیت، نصرانیت، مجوسیت اور والذین اشرکوا، 6 مذاہب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ کم و بیش یہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں، اور پھر انہی کے کم و بیش اور پھر آگے ان کی شاخیں بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام مذاہب جو ہیں نا، ان کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یفصل بینہم، اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، ان میں حق پہ کون ہے، باطل کون ہے۔ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اسلام کے حق میں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں فیصلہ تو کر دیا ہے، لیکن یعنی دنیا کی کوئی عدالت نہیں جو ان میں فیصلہ کرے اور اس کو باقی رکھے اور باقیوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دے، ایسا نہیں۔ یعنی ایسا فیصلہ کہ حق والوں کے ہاتھ میں کامیابی کی سند دے دے اور باطل والوں کو سزا دے، ایسی کوئی عدالت دنیا میں نہیں۔ اور اللہ کی عدالت میں جب یہ سارے مذاہب پیش ہوں گے تو اللہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جو سچے ہوں گے کہ جاؤ جنت میں، اور جو باطل ہوں گے جاؤ جہنم میں۔ بس یہ فیصلہ، پھر یہ نہیں کہ رلے ملے رہیں گے، وہ بات نہیں رہے گی۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ہیں، یعنی سب چیزیں اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، کون کیا کرتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، کس کے عمل میں کیا ہے، تو اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی، اور یوں منٹوں میں اللہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اگرچہ قانونی کارروائی تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن مطلب ہے کہ پھر بھی نتیجے تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، نتیجہ سنانے میں، رزلٹ سنانے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیز پتہ ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے۔ تو یہ ہیں بڑے بڑے مذاہب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور اس میں سیر فہرست اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ اسی سے اشارہ ہو گیا کہ اللہ کی نظر میں کامیاب یہی لوگ ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بھی رہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے
اس دین پر عامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا، رضیت لکم الاسلام دین، کہ میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پہ خوش اور راضی ہوں، اور اسلام کے سوا دوسرے دین کو قبول نہیں کروں گا، اور اللہ کے یہاں اسلام یہ قابل قبول دین ہے۔ یہ تو بات ان اٹل ہے اور طے شدہ ہے، لیکن بھارت پھر بھی تذکرہ کر دیا باقیوں کا بھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا فیصلہ اس طرح کہ آل حق کو انعام سے نوازا جائے اور آل باطل کو سزا دی جائے، تو یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا دن رکھا ہے، قیامت کا دن رکھا ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرمائے۔ سبحانک رب العزت اشہد ان لا الہ الا اللہ۔